بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب استحباب وصیت اہل المریض ومن یخدمہ بالاحسان الیہ واحتمالہ۔ مریض کے گھر والوں اور اس کے خدمتگاروں کو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، والصبر علی ما یشق من امری، اور مریض کی طرف سے پیش آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے کی تلقین، وَقَضَى الْوَصِيَّةُ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبٌ مَوْتِهِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ نَحْوِهَا۔ اسی طرح جس کی موت کا سبب قریب ہو یعنی حد یا قصاص وغیرہ نافذ ہونے والی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ ان احادیث کو لے کر آئیں گے جن میں مریض کے گھر والوں کو یہ تلقین کی جائے گی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح جس پر حد جاری ہونے والی ہو، اگرچہ اس نے کوئی گناہ ہی کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو اس پر حد جاری ہونی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ موت سے پہلے اچھا سلوک کیا جائے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلى من الزنا فقالت یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمه علی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیها فقال احسن الیها فاذا وضعت فاتنی بها ففعل، فامر بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشدت علیها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى علیها۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں حد کو پہنچ گئی ہوں، آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلایا، فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پس جب یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کے کپڑے کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے، پھر آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو دیکھیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زانیہ عورت کے بارے میں اس کے سرپرست کو بلا کر فرمایا احسن الیہا، یعنی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو آپ نے اس پر حد فوراً قائم نہیں فرمائی، تو اس کے حد جب تک قائم نہیں ہوگی تو اس کے سرپرست سے یہ کہا کہ اس کو کوئی سزا وغیرہ نہ دو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حد یا قصاص وغیرہ نافذ ہونے والے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے، یعنی اس کی موت تک اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر فوراً حد قائم نہیں فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ زانیہ عورت اگر حاملہ ہو تو جب تک بچے کی ولادت سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر حد قائم نہ کی جائے، تاکہ بے گناہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ نہ مر جائے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لانا۔ اور ایک دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف بچے کی ولادت کافی نہیں بلکہ اس کو دودھ بھی یہ عورت پلائے گی، جب کوئی دوسری عورت، جبکہ یہی خود ہی پلانے والی ہو، کوئی دوسری عورت اس کے پاس پلانے والی نہ ہو، نہ اس کی دیکھ بھال کرنے والی ہو۔ تو پھر جب وہ دوبارہ لائی گئی عورت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کپڑے کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے، یعنی اس کے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھا، وہ اس لیے باندھا تاکہ اس کا سطر نہ کھل جائے۔ پھر آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے الفاظ ہیں صلی علیہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس جملے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی،
مگر بعض روایات میں یہ لفظ مجہول بھی منقول ہے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے تو پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اسی وجہ سے زانیہ یعنی زنا کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک کے نزدیک ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک حاکم وقت اور اہل فضل اور علماء اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، باقی دوسرے احباب پڑھ لیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ ہر کلمہ گو چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں یا پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ باب جوازی قول المریض انا وجع او شدید الوجع او موعوق او وراساہ ونحو ذلك وبیان انه لا کراہت فی ذلك اذا لم یکن علی التسخط واظہار الجز۔ بیمار کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف ہے یا سخت تکلیف ہے یا بخار ہے یا ہائے میرا سر وغیرہ بلا کراہیت جائز ہے، بشرط کہ اللہ سے ناراضگی اور جزا فضا کے اظہار کے طور پر نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مریض ہوتا ہے تو وہ مرض کے دوران اگر اس طرح کے الفاظ کو بول لے، جیسے مجھے سخت تکلیف ہے یا ہائے میرا سر یا ہائے میرا بازو، کچھ بھی بول دے، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے ان کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ مرض کی حالت میں یا مرض کی وجہ سے وہ کفریہ کلمات یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری والے کلمات اس طرح کے کلمات نہ بولے، یعنی جزا فضا بے صبری والے کلمات کو بھی نہ استعمال کرے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وكعا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا اور عرض کیا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ مریض کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مرض اور تکلیف کی اطلاع دے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے بخار کے بارے میں بتایا، مگر اس میں اللہ جل شانہ کے شکوے اور شکایت اور ناراضگی کا پہلو نہ ہو۔ تو اس میں یہ طریقہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ کہے، پھر اپنے مرض کو بیان کرے۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر کو شکوے پر مقدم کیا جائے تو پھر وہ شکوہ نہیں رہتا، اور مریض کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ عبادت کرنے والوں کو اپنی تکلیف سے آگاہ کرے، یہ شکوہ اور شکایت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ عبادت گزاروں سے دعا کی درخواست کرے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّكَ لَتُوعَكُ وَكَعًا شَدِيدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار ہے۔ تو دوسری روایت میں وَذَلِكَ أَنْ لَكَ جَرَيْنِ، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا یعنی 2 آدمی جتنا بخار ہے تو دوہرا اجر بھی ملے گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی کیفیت کو بتا دیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي وذكر الحديث۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مجھے سخت درد تھا۔ میں نے عرض کیا مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں، لیکن میری وارث میری ایک بیٹی ہے۔ پھر آگے حدیث کو بیان کیا۔ تو اس حدیث میں بھی فرمایا، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فرما رہے ہیں، یعنی حضرت سعد بن وقاص جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یعنی مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو معلوم ہوا کہ تکلیف کا اظہار کرنا جائز ہے۔ تو دوسرا یہ کہ انہوں نے فرمایا وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتَيْ، یعنی میری وارث میری صرف ایک بیٹی ہے۔ مطلب یہ کہ ذوی الفروض میں سے میرا کوئی وارث نہیں، یا یہ کہ ایسے وارثوں میں سے جن کے بارے میں مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میرا مال ضائع کر دیں گے، علاوہ ایک بیٹی کے اور کوئی وارث نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کی یہ تعویل اس لیے کی گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اسبات یعنی موجود تھے، تو اس لیے یہ تعویل فرمائی گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی وراثت کے بارے میں اس لیے اس طرح سے فرمایا ہوگا۔ وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضی اللہ عنہ ورأساه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بل انا ورأساه وذکر الحدیث۔ حضرت قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے میرا سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں ہائے میرے سر کا درد، اور پھر باقی حدیث بیان کی۔ یعنی مریض کی فریاد اور آہذاری جو ہے یہ کرنا جائز ہے، لیکن اس کی کیا صورتیں ہیں، کب تک کر سکتا ہے؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ حضرت عائشہ نے جب فرمایا ہائے میرا سر، تو آپ نے فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں ہائے میرے سر کا درد، یعنی جب حضرت عائشہ کے سر میں درد ہوا جس کا اظہار انہوں نے آپ سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا میرا سر بھی درد کی شدت سے پھٹ رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ آہو بکا شکایتاً نہ ہو تو یہ جائز ہے، اور اگر تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کے اظہار کی وجہ سے ہو کہ میں ہی رہ گیا ہوں، نعوذ باللہ مجھے ہی تکلیف پہنچنی تھی، یا مجھے ہی بیمار کیوں کیا گیا، تو وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں یہ آہذاری کرنا، یہ فریاد کرنا حرام ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراضگی ہے اور یہ حرام کام ہے۔ اور اگر یہ آہذاری مرض سے تنگ آنے کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر اس آہذاری سے اس کو راحت ملتی ہے تو اب یہ مباح اور جائز ہے، یعنی ہائے ہائے جو کرنا، تو اس کی وجہ سے اگر اس کو راحت ملے تو پھر یہ مباح ہے۔ اور اگر آہذاری کا مقصد اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے ضعف کو بیان کرنا ہے کہ اے اللہ مرض بھی تیری طرف سے ایک انعام ہے اور صحت بھی، اے اللہ مرض کے انعام کو صحت کی حالت سے بدل دے، تو یہ کر سکتا ہے، اور اس صورت میں آہذاری کرنا مستحب ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت القاسم بن محمد، ان کا نام قاسم، ان کی کنیت ابو محمد، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ ام ولد تھی جن کا نام سودا تھا، اور ان کا شمار مدینے کے 7 فقہاء میں ہوتا ہے۔ ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو قاسم کم سن تھے، یعنی چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کی تربیت اور پرورش ان کی پھپھی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی۔ باب تلقین المحتضر لا الہ الا اللہ، یعنی قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کا بیان۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داود والحاکم وقال صحیح الاسناد۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کو ابو داود نے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح اسناد کہا۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا آخری وقت میں زبان پر جاری ہونا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، مگر یہ احتمال باقی ہے کہ سیدھا جنت میں جائے گا یا پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ مگر اللہ جل شانہ سے پہلے ہی احتمال کی امید رکھنی چاہیے کہ جس شخص نے آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھا، جس کا آخری کلمہ یہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری کلمہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب آخری وقت ہو تو کلمہ ہی پڑھتا رہے اور دنیا کی طرف توجہ یا مال یا اولاد اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو، اس سے مراد یعنی جو قریب المرگ لوگ ہیں، یعنی جن پر موت کی علامات ظاہر ہونے لگے، تو علامات موت میں کی جب ظاہر ہونے لگے تو گویا کہ یہ مرنے ہی والے ہیں، تو اس صورت میں ان کے پاس بیٹھ جائیں، اور اگر ان کے پاس بیٹھیں اور ان کے ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی ان کے سامنے کلمہ پڑھو، یہی کلمے کی تلقین ہے، تو تاکہ وہ بھی سنیں اور سن کر پڑھنے لگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم بھی پڑھو، یعنی اس طرح کی تلقین نہ ہو زبان کے ذریعے، بلکہ اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے تلقین کریں، کیونکہ اب اس پر بہت سختی کا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت اور بیماری سے تنگ آ کر وہ انکار کر دے۔ تو اس وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مرنے والے کو کلمہ پڑھوانے میں اس قدر سختی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، وہ بیچارہ تنگ آ کر تکلیف جھیل کر کسی طرح پڑھ لیتا ہے، اس پر بھی وہ کفایت نہیں کرتے بلکہ برابر پڑھتا ہی رہے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر جہالت ہے، بس اس نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جب قریب المرد لوگ ہوں، یعنی جن پر وفات کے اثرات ظاہر ہونے لگے، تو ان کو آخری وقت میں کلمے کی تلقین کی جائے، اور یہ کلمے کی تلقین اپنے عمل سے کی جائے، یعنی خود ان کے پاس پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر بھی کلمہ جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے ہی جنت میں بھیج دے، یعنی بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔